ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کے بارے میں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، تو اللہ کے بندو، اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی ماننے والوں کے لیے یہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس بات پر غور دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو اللہ کہتا ہے وہ حق اور سچ ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ واقعی ہونا ہے۔ ہم پھر بے وقوف کیوں بنتے ہیں؟ کیوں ہم غافل ہوتے ہیں اس چیز سے؟ ہم اللہ کے عذاب کو عذاب ہی نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے خوفناک عذاب کو عذاب محسوس ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ سنتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن ہم اس پر کوئی توقل ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نہیں مانتے عذاب کو۔ اللہ کو کہتے ہیں اللہ میرا مالک ہے، میرا معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اس پر توکل کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے عذاب کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر بھی توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھی یقین ہے، اللہ کے عذاب پر بھی یقین ہے، لیکن ہم اس کو یقین نہیں سمجھتے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر ہم واقعی یقین سمجھتے، اگر ہم اللہ کے عذاب کو عذاب ہی سمجھتے تو ہم سے یہ باتیں ہوتی جو آج ہم کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ انسان دنیا میں عذاب بتاتا ہے، دنیا کو عذاب بتاتا ہے۔ اللہ کے بندے، تھوڑا عقل سے سوچ، تھوڑا عقل کو چالو کر، یہ بے وقوف والی زندگی سے باہر آ۔ تو بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف بن رہا ہے، بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو بن رہا ہے، تو اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ انسان کہتا ہے ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ کا عذاب دیکھا جائے گا؟ اس درد کو برداشت کر لیا جائے گا؟ محسوس بھی نہیں کر سکتے اس کی آہٹ کو۔ تم ذرا غور کرو کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی بیتا ہوا لمحہ ایسا ہو کہ آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ پر بہت بری سچویشن آئی ہو، آپ تکلیف میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے ہوں۔ آپ تھوڑا فیل کرو، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو جس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو اور آپ اس کو محسوس بھی کرتے ہو تو آپ کی روح کانپ جاتی ہو۔ ایسی تکلیف، یہ دنیا کی تکلیف ہے۔ ہم اس تکلیف کو محسوس کر کر ہل جاتے ہیں، اندر سے جنون، روا کھڑا ہو جاتا ہے، ہاں شریر کانپ جاتا ہے، روح کانپنے لگتی ہے کہ وہ سچویشن دوبارہ ہمارے ساتھ نہ ہو، وہ درد مجھے دوبارہ نہ دیکھنا پڑے، وہ تکلیف مجھے دوبارہ نہ دیکھنی پڑے۔ اس دنیا کی تکلیف کو اتنی بڑی ہم نے بنا کر فیل کیا کہ ہمارا آزا کانپ گیا، ہمارا روا کھڑا ہو گیا، ہماری سچویشن وہ نہیں رہی جو تھی، جو ہم نارمل تھے، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ہم قابو میں نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ برا وقت، پرانا وقت جو گزرا تھا، جس کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں تو درد ہوتا ہے، تو اس میں کتنا درد ہوا ہوگا، اس تکلیف میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو اللہ کا عذاب جو اللہ خود کہتا ہے بڑا خوفناک ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہاں میرے بھائیو، گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ ہم بہت ہلکے میں لے رہے ہیں اللہ کا عذاب کو۔ ایک اللہ کا بندہ کہنے لگا ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے بندے کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھے گا تو؟ جب دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو اتنی برداشت کر رہے ہیں، اتنی تکلیف دیکھ رہے ہیں، اتنے غموں کو جھیل رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ جب یہ اتنی پریشانی میں مبتلا ہیں، وہاں کی بھی پریشانی دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو افسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ عذاب کون سا عذاب ہے۔ آپ تم تھوڑا غور تو کرو، تم سوچو تو سی، تم بول کیا رہے ہو، کہہ کیا رہے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو، کیا بتانا، کیا سمجھانا چاہتے ہو، تم تھوڑا سوچو تو صحیح۔ اللہ نے جہنم کو کس کے لیے تیار کیا ہے؟ اپنے عذاب کو کس کے لیے تیار کیا ہے؟ اپنے نافرمانوں کے لیے جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اپنے نافرمانوں کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ہم اس عذاب کو دیکھ لیں گے، ہم تو یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اللہ کے عذاب کو کیوں دیکھیں گے؟ ہم اللہ کے باغی ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، تھوڑے ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔
یہ الفاظ یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے تو کیا ہیں؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح۔ آج ہم بڑی آسانی سے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، بڑی آسانی سے غلط کام کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہمیں خوف نہیں ہوتا ہے، ڈر نہیں لگتا ہے، ہمیں اس کا خطرہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان باقی ہے یا نہ ہے، ہمارا ایمان کس درجے پر پہنچ چکا ہے۔ ہم اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں خبر نہیں اپنے ایمان کے بارے میں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے۔ ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہمارا یقین مضبوط نہیں ہے۔ اگر واقعی اللہ کے عذاب سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے تو ہم ایسی باتیں کبھی نہ کرتے۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کا عذاب معمولی ہے، ہلکا ہے، ایسے برداشت ہو جائے گا؟ انسان کی دنیا میں سزا پوری ہو جاتی ہے، مار لگنے کے بعد راحت مل جاتی ہے، درد ملنے کے بعد کچھ راحت ہو جاتی ہے۔ وہ عذاب کس کا ہے دیکھ تو لو، تھوڑا غور تو کر لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ اگر یہی بات تمہاری اللہ کو بری لگ گئی، کیا بنے گا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ، اگر کوئی آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے حکموں کو توڑتا ہے، کوئی آپ کے خلاف ہوتا ہے، کوئی آپ سے لڑائی رکھتا ہے، کوئی آپ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری مار کو دیکھ لیا جائے گا، تمہاری مار کو برداشت کر لیا جائے گا، ارے دیکھ لیں گے تم کیا کچھ کر لو گے، تمہاری کیسی مار ہے، تمہارا کیسا عذاب ہے، دیکھ لیں گے، ہم پہ فرق نہیں پڑتا ہے، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو آپ اس کے ساتھ کیا کرنے کی سوچیں گے؟ پھر سوچو تو صحیح، پھر آپ اس کے ساتھ کیا کرنے کی سوچیں گے؟ بندہ کہتا ہے کہ آپ نے جو سزا تیار کر رکھی ہے اس کو دیکھا جائے گا، ارے کوئی بات نہیں ہے، جب وقت آئے گا اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو آپ اس کو آسان سے سزا دیں گے؟ آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ سوچو، بتاؤ مجھے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ کس طرح اس کی ہڈیوں کا چورا کر دوں، اسے کس طرح وہ تکلیف پہنچاؤں جس کو برداشت نہ کر پاوے۔ ہم نے یقین نہیں کیا ہے اللہ پر۔ اگر واقعی اللہ پر یقین ہوتا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، اگر ہم واقعی اسلام کو جاننے والے ہوتے، ہم یہ الفاظ نہ بولتے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ہم یہ باتیں نہ بولتے۔ ضرور یہ باتیں کہنے والا اللہ سے دور ہوگا، اللہ کے حکموں سے دور ہوگا۔ میرے رب کی قسم، یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ موقع یہی ہے، اس کے بعد موقع نہیں ہے۔ یاد رکھنا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کا کسی جگہ پر فائدہ ہوتا ہے، اب دیکھیں آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس طرح دبئی کی کرنسی الگ ہے اور سعودی کے الگ ہے نا، پاکستان کے الگ ہے، انڈیا کے الگ ہے، ملیشیا کے الگ ہے، یعنی ادروائز جو کنٹری ہیں، ان کی جو ارننگ ہے، ان کی جو کمائی ہے، بندے کو زیادہ فائدہ کس کنٹری سے ہوتا ہے؟ سوچو، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، ملیشیا سے، دبئی سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، یا پھر عرب سے یعنی سعودی عرب سے، آپ کو کہاں سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ آپ کو جہاں سے زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے لیے وہ جگہ زیادہ افضل ہوگی، آپ کو وہ جگہ زیادہ اچھی لگے گی نہ لگے گی؟ آپ کو اس جگہ کی قیمت زیادہ لگے گی، آپ کو وہاں زیادہ اچھا لگے گا جہاں آپ کا پروفٹ زیادہ ہوگا، جہاں آپ کو زیادہ فائدہ دکھے گا۔ تو ذرا آپ یہ تو غور کریں، اگر یہ زندگی ہم سے چھین لی جائے، ہمیں اس دنیا سے اللہ اپنے پاس بلا لے، ہم دنیا کو خیر بات کہہ دیں، پھر وہاں موقع ہے؟ بتاؤ تو ہمارے لیے وہ زیادہ اچھا ہے یا یہ زیادہ اچھا ہے؟ فی الحال
زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اپنے وقت کو گزارنے کے لیے جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں دکھانا ہے کہ میرے مالک دیکھ، میرا تو ہی معبود ہے، میں تیرے سوا کسی اور کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا، میں تیرے علاوہ کسی اور کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، میں تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بناتا، کیونکہ مجھے پتا ہے تو حق اور سچ ہے۔ اللہ نے سجدے یہیں دیے ہیں، نمازیں یہیں دی ہیں، اللہ کے حکم یہاں پورے کرنا ضروری ہے، اللہ کو یہاں اپنی محبت دکھانا ضروری ہے کہ ہم کیسے اللہ پر یقین کرتے ہیں، کیسے اللہ سے محبت رکھتے ہیں، کیسے اللہ سے تعلق بناتے ہیں۔ اسی دنیا میں ہم اللہ نے اجازت دی ہے، تو ہمارے لیے دنیا قیمتی ہوئی نہ ہوئی۔ یہاں سے جانے کے بعد، پھر اس دنیا کو خیر بات کہنے کے بعد، پھر ہم اللہ کو کس دنیا میں راضی کریں گے؟ پھر ہمیں موقع ملے گا، پھر ہمیں پرمیشن دی جائے گی، ایک سجدے کی اجازت نہ دے گا۔ پھر کہے نا یا اللہ دوبارہ موقع دے دے، یا اللہ دوبارہ موقع دے دے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، نہیں ملے گا دوبارہ موقع۔ تو دنیا تو بڑی بہترین ہے، آپ خوش ہو یا غم میں ہو، دکھ میں ہو یا تکلیف میں ہو، آپ کی جیسی بھی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی قسم یہ بڑی قیمتی ہے۔ دنیا میں اس زندگی سے زیادہ افضل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس زندگی سے زیادہ افضل۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہو، ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، اور اس نے اللہ کو راضی کر رکھا ہو۔ پھر وہ امیر ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، یا ارب پتی ہو، یا پھر گلی گلی بھیک مانگنے والا ایک فقیر ہو، کوئی بھی انسان ہو، کالا ہو گورا ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، پھر بادشاہ ہو یا غلام ہو، سب سے زیادہ بہتر وہ انسان ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس کا یقین اللہ پر ہے، اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، ہاں اللہ ہی سے توکل کرتا ہے کہ اللہ حق اور سچ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ نے جو کہا ہے حق اور سچ ہے۔ جنت اللہ کے نیک بندوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، اور جہنم کا عذاب، اللہ کا عذاب اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے، اللہ کے باغیوں کے لیے ہے، شرکس انسانوں کے لیے ہے جو اللہ کے دشمن بنتے ہیں۔ تم کیوں کہتے ہو کہ ہم دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو؟ دنیا میں کون سی کم پریشانیاں ہیں؟ یہ پریشانیاں نہیں ہیں میرے دوست، میری بہنوں، یہ پریشانیاں نہیں ہیں۔ اللہ کے نیک بندو غور کرو، غور کرو، یہاں تمہیں تکلیف دی جا رہی ہیں، اگر آپ پر تکلیف آ رہی ہیں، آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ پر کوئی ویسی سچویشن ہے جو آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں بھی آپ کی کچھ بہترائی ہے، آپ کی کچھ بہترائی ہے اس میں بھی۔ ہو سکتا ہے تمہارا مالک تمہارا امتحان لے رہا ہو سکتا ہے دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا اللہ یہ چاہ رہا ہو کہ میں اس اپنے بندے کو، میں اس اپنی بندی کو دیکھوں تو صحیح میری طرف کتنا یقین کرتی ہے، کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی مجھ پر کتنا یقین کرتی ہے۔ وہ کچھ پریشانی دیتا ہے کہ صبر کرتی ہے یا بے صبر ہوتی ہے، یہ صبر کرتا ہے یا بے صبر ہوتا ہے۔ اللہ نے امتحان کی جگہ میں ہمیں بھیج رکھا ہے، اللہ کی قسم یہ آزمائش تمہاری اوپر نہیں آئی ہیں۔ اللہ کے نافرمان تو جیسے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، آزمائش بھی انہی سے لی جاتی ہیں کہ میرا بندہ میری طرف کتنا متوجہ ہے، مجھ پر کیسا یقین کرتا ہے۔ اللہ ان کی آزمائش لیتا ہے، اور اللہ کی قسم جو اللہ کی آزمائش میں پاس ہو جاتا ہے، اسے ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی، ساری دنیا کی لامحدود زندگی اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سے راضی ہے اور اس سے اللہ راضی ہے۔ لامحدود زندگی اس کے لیے ہے، ہمیشہ کی راحتیں اس کے لیے ہیں۔ اللہ آزمائش میں ڈالتے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم پر فاقہ آیا، اب اللہ دیکھے گا۔ تم ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتے ہو، اللہ کے غیر اللہ کے سامنے پھیلاتے ہو، یعنی اللہ کے بندوں کے سامنے پھیلاتے ہو۔ تم پر مصیبت آئی، تم صبر کرتے ہو یا بے صبری ہو کر اپنی دکھاتے ہو؟ دکھاتے کیا ہو؟ تمہارا رب پھر دیکھتا ہے۔ ہاں، اگر ہم صبر کر جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں بہترین چیز سے نوازتا ہے۔
ہمارے صبر پر کل اللہ ہمیں وہ چیز عطا کرے گا، وہ چیز عطا کرے گا جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے کی چیز ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ میری دعائی قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ نے میری دعائی قبول نہیں کی، لگتا ہے میری دعا قبول ہی نہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اس بات پر دھیان دو، اس بات پر دھیان دو کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی دعا جب تک قبول کرتا ہوں، جب تک وہ یوں نہ کہہ دے کہ میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہوتی ہے، پھر اس کی دعا قبول ہونی بند ہو جاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ اگر ہم یوں کہیں گے کہ بھائی میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی ہے، میں کب سے دعا کر رہا ہوں مل ہی نہیں رہا، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے امید رکھو، یقین رکھو، اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی سے امید رکھو۔ دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو سکتا ہے فی الحال میں اس ٹائم بہتر نہ ہو سکتا ہے اللہ اس سے بھی بہترین دے، ہمیں اس سے بھی بہترین چیز سے نوازے۔ تو تم کبھی یہ نہ کہنا کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے الفاظ ایسے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے اتنا قریب کر دیتے ہیں، اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ بے حد قریب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور ہم اسی الفاظ سے اور ہم اس زبان سے ایسے نامناسب الفاظ کہہ دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں پڑتا کہ ہم اللہ کے کتنے جہنم کے قریب ہو گئے۔ ہم اس زبان سے ایسے الفاظ کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں پڑتا ہے کہ ہم جہنم کے کس درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے الفاظوں کی بدولت۔ میرے بھائیو، ان الفاظوں کو بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرو۔ ایسے ہی جانوروں کی طرح ہمیں نہیں بول دینا چاہیے، بغیر سوچے بغیر سمجھے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں صلاحیت ہے، ہمیں بولنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ کہاں پر کیا بولنا زیادہ ضروری ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں کیسے خیالات رکھنے ضروری ہیں، اللہ کے بارے میں ہمیں کیا بولنا مناسب ہے، کیا بولنا نہیں مناسب ہے۔ آج یہ ہماری ایمان کی کمزوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری تو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کا عذاب کو کیوں دیکھا جائے گا؟ ہم ایسا کام ہی کیوں کریں؟ اللہ کا عذاب کو نہیں دیکھا جائے گا، ہم سے نہیں دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو، بڑا سخت عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے، اللہ کی قسم اس عذاب سے بچ لو۔ ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں اور ہمارا اللہ ہمیں ڈراتا ہے۔ اللہ کا عذاب کیسا ہے کہ جہنم اتنی خوفناک ہے کہ جب اس کا انگارہ اوپر اٹھتا ہے نا، جب اس کا انگارہ اوپر اٹھتا ہے تو پتہ ہے کیسا معلوم ہوتا ہے اس کا انگارہ؟ حدیث میں اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنم کا انگارہ اوپر اٹھتا ہے تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک بڑا محل ہو، بڑے محل کے نما، جیسے بڑا محل ہو جہنم کا انگارہ، اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اونٹ کے مثل۔ کیسے جب انگارے ایسے ہیں، جہنم کی تپش کیسی ہوگی، آگ کیسی ہوگی، عذاب کیسا ہوگا، تکلیف کیسی ہوگی، اور وہ عذاب اللہ کا ہے، معمولی نہیں ہے۔ دنیا میں تم آگ سلگاتے ہو، آگ جو لگاتے ہو، تمہاری بھڑکا ہوئی آگ، مختصر سی آگ، ذرا سی آگ جلاتے ہو، اس کی تپش سے تمہارا برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ آگ تم برداشت نہیں کر سکتے ہو اور بولتے ہو کہ ہم اللہ کا عذاب کو دیکھیں گے، اللہ کا عذاب دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس عقل کو استعمال کرو۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، جانور نہ بنو، سمجھدار بنو۔ اللہ کی قسم، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اللہ پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے، ہم اس کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، ہم اس کے علاوہ کسی اور سے اپنی مراد نہیں رکھتے، ہم اس کے علاوہ کسی اور سے اپنا یقین نہیں رکھتے، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں کہتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں لیکن یقین نہیں ہے۔
اگر واقعی یقین ہوتا تو تو اپنے اللہ کی طرف نہ آتا؟ اگر واقعی یقین ہوتا تو تو اپنے اللہ کی طرف نہیں آتی؟ کیا ہم انسان اپنے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ ہم اپنے اللہ کے حکموں کو پورے نہیں کرتے؟ اگر ہمیں واقعی یقین ہوتا تو کیا ہم اپنے اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کے عذاب سے خوف نہیں کھاتے؟ صحابوں کا کیا حال ہوتا تھا؟ وہ بھی تو سنتے تھے باتوں کو، انہوں نے کہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ بھی جب جنت کے تذکرے سنتے تھے، جنت کی باتیں سنتے تھے، دل خوش ہوتا تھا، اور جب جہنم کی سنتے تھے، اللہ کا عذاب کا سنتے تھے تو خوف کھاتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے۔ ہمارے چہروں پر کتنی سلواہٹیں آتی ہیں، ہم کتنا غم فیل کرتے ہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچ کر۔ سوچو، ہم اپنے اللہ کا حکموں کو کیوں پورے نہیں کر رہے ہیں؟ نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے اللہ کی باتوں کو کیوں نہیں اپنا رہے ہیں؟ نبی سے محبت نہیں رکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کے لیے سب قربان، نبی سے محبت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا، سب کچھ قربان کر دے گا، تو کیا نبی کے لیے تو نبی کی سنت نہیں اپنا سکتا؟ کیا تو نبی کے لیے قربان کرنے والے انسان نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا؟ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہم سے نماز ادا نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہے نماز، اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے، ہم سے فرض ادا نہیں ہوتے۔ تکبر اس کے اندر آیا، کیوں؟ اس نے ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا، اور ہم تو ایک سجدہ نہیں ہزاروں سجدوں کا انکار کر کر بیٹھے ہیں، آدم کو نہیں، اللہ کو۔ اس نے تو آدم کو منع کیا، ہم تو اللہ کو منع کرتے ہیں۔ ہماری مصیبت تو شیطان سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم تو شیطان سے بھی زیادہ بڑی مصیبت میں ہیں، بھلے یہ بھی کوئی عقل ہے۔ میرے بھائیو، ہوشیار بنو، سمجھدار بنو، سوچو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا تھا جیسا آج ہم بن رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں بننا تھا جیسا آج ہم بن کر بیٹھے ہیں۔ تھوڑے ہوشیار بن جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ ورنہ یاد رکھنا، آج کہہ رہے ہو نہ کہہ لو، تمہیں یقین ہو یا نہ ہو، لیکن یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ پھر کہو گے نا، فرشتوں سے جب مار لگے گی، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تکلیف جب تم وہاں کی محسوس کرو گے، یہاں دنیا کی مار یہ کوئی مار نہیں ہے وہاں کے مقابلے پہ۔ یہاں کی مار کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مار کے آگے تو بھوت بھی ناچتا ہے۔ انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ وہاں پر مارنے والے انسان نہیں ہوئیں گے، جلاد نہیں ہوئیں گے، وہاں کے مارنے والے یہاں دنیا کے نہیں ہوئیں گے، اللہ کے فرشتے ہوئیں گے، تکلیف دینے والے فرشتے، مار لگانے والے فرشتے، عذاب میں مبتلا کرنے والے فرشتے۔ وہ اللہ کے حکم کو مانیں گے، وہ تمہاری نہیں مانیں گے۔ آج تکبر کرتے ہو نا اپنے آپ پر، آج کہتے ہو نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب وہاں کی مار لگے گی تو پھر فرشتوں سے کہیں گے رحم کرو۔ پھر فرشتے بھی کہیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ فرشتے کہیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ پھر دھکا دیں گے جہنم میں، پھر ماریں گے، اور ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو سمجھتی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہونا ہے، قیامت کا دن بھی آنا ہے، ہمیں حساب کتاب بھی دینا ہے، ہمیں اس زندگی کا جواب بھی دینا ہے۔ آج ہم الفاظ بولتے ہیں نا، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، اس زبان کو ہم نے بے لگام جو کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو چپ رہ گیا وہ نجات پا گیا، آج ہم نے اپنی زبانوں کو بے لگام کر دیا، بے قابو کر دیا، بس جو آتا ہے بولے جاتے ہیں، بکے جاتے ہیں، کچھ بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے ان کاندھوں کو خالی نہیں چھوڑا ہے، یہ کندھے جو ہیں ہمارے یہ خالی نہیں ہیں، ان پر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، وہ تمہارے الفاظوں کو لکھتے ہیں، تمہاری حرکتوں کو، تمہارے کاموں کو، تم کیا کرتے ہو، کون سا نیک کام کرتے ہو، کون سا برا کام کرتے ہو، وہ سب لکھتے ہیں۔ کرو، کیا کر رہے ہو، کرو، پرمیشن اللہ نے دے رکھی، اجازت ہے، جو چاہو کرو۔ تجھے آنکھیں بھی دی ہے، دماغ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، کان بھی دیے ہیں،
اندھا گونگا بہرا لنگڑا لولا تجھے نہیں بنایا ہے، سمجھدار انسان بنایا ہے۔ ان آنکھوں سے دیکھ، ان کانوں سے سن، ان زبان سے بول اور اپنے مالک کو پہچان۔ اس دماغ کا استعمال کر اور اپنے مالک کو پہچان، تیرا مالک کون ہے۔ اس کی قدرت کو دیکھ، اس کی نعمت کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، تجھے کس طرح بنایا ہے۔ پہچان اپنے اللہ کو، پہچان اپنے مالک کو، پہچان اپنے خالق کو اور اس کو پہچان، اس کی طرف آ۔ تجھے اندھا بہرا لنگڑا لولا نہیں بنایا ہے کہ اللہ نہیں پوچھے گا؟ تجھے تو سمجھدار بنایا ہے۔ کر تو کیا کرتا ہے؟ پرمیشن دے رکھی ہے، اجازت دے رکھی ہے۔ پھر سجدہ تو اللہ کو کر یا پھر کسی غیر اللہ کو کر؟ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا؟ وہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت کا دن بھی طے ہے، تجھے کھڑا کرے گا، پھر پوچھے گا۔ جب یہ اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے، کیا حال ہوگا؟ پھر کرو کیا کرتے ہو؟ پھر میں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں بس کہہ سکتا ہوں، تمہیں ہدایت میں نہیں دے سکتا، میں تو محتاج ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ آپ لوگ اگر کرو گے تو آپ کا فائدہ ہے، آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے ہم گناہگار بھی بخشے جائیں، ہمارا بھی بچاؤ کا ذریعہ بن جائے۔ اپنے اپنے عمل اپنے اپنے ساتھ ہیں، میں ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم بس اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف آپ کو بھی لانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کامیابی اسی چیز میں ہے، اپنے اللہ کو پہچانو۔ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ بے وقوف نہ بنو، پاگل نہ بنو، ہوشیار بنو، سمجھدار بنو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ کرامن کاتبین سب لکھ رہے ہیں، تم کیا کرتے ہو دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، بھول چوک سے جو بھی تم کرتے ہو وہ سب لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں۔ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے، ہائے میں تو ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، پھر تم اس جگہ کو دیکھ کر کہو گے یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے جو تمہارے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس نے تو ہر چیز لکھ ڈالی، ہر چیز۔ پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم، اللہ کہتا ہے ایمان والوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے، اللہ کی قسم پہچانو اپنے اللہ کو، پہچانو، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ اس زندگی میں کچھ بھی نہ ہے، غافل ہے، امتحان کی جگہ ہے، موت آ جانی ہے۔ الفاظوں کو سوچ سمجھ کے بولو، زندگی سوچ سمجھ کے گزارو۔ سجدے کا انکار، ایک شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا، ہم نے کتنوں کا کر دیا، ہم نے کتنوں کا انکار کر کر بیٹھے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ اس نے آدم کو منع کیا، ہم نے اللہ کو منع کیا، کس کی بڑی مصیبت ہے؟ ہم اپنا آپ کو پھر ایمان والا کہتے ہیں۔ اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والے بندوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جب اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی قسم اللہ وہاں بھی مدد کرے گا ہماری، اسی میں کامیابی ہے، باقی تمہارے ہاتھ میں، اب تم جو چاہو وہ کرو۔ میں تو بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آپ سے یہی التجا، یہی درخواست، یہی خواہش رکھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو اپنے اللہ کی طرف لے آؤ۔ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، ایک درخواست، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ اگر اس نے ہمارا ساتھ وہاں نہ دیا، کوئی پھر ہمیں نہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا، پھر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگر ہم سے اللہ ناراض ہو گیا، یاد رکھنا وہاں اپنا اعمال ہوگا، اپنا اعمال، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ تیرے اعمال تیرے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، اور پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا اور ہمارے بارے میں ہوگا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اپنی زبانوں کو لگام لگاؤ، اس کو چپ رکھو۔ اگر خیر کی بات نہ بول سکو، بہتر نہ بول سکو، اگر اس سے جھوٹ بولا جائے، اگر اس سے غیبت کی جائے، چغلی کی جائے، تو تمہارا بہتر چپ رہنا ہے۔ ہلاک ہو جانے سے بہتر ہے چپ ہو جانا۔ یاد رکھنا، یہ چپ رہ جانا تمہیں کامیابی کے راستوں پر لے کر جائے گا، تمہیں وہ طاقت بنائے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت بڑی طاقت تمہیں بنا کر پیش کرے گا پھر تمہارے اللہ کے سامنے۔ پھر تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل بھی
बड़े बड़े अमल हो जाएंगे तुम्हारे चुप रहने की वजह से, बर्दाश्त करने की वजह से, अल्लाह पर यकीन रखने की वजह से, अल्लाह को राज़ी करने की वजह से। मेरे भाइयों समझो, इन बातों को समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी ना है। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अपना अल्लाह को पहचानो, अपना अल्लाह को पहचानो।